فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں تفسیر الکوثر جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے 22ویں پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور صبر اور نماز کا سہارا لو، اور یہ نماز بارگراں ہے مگر خشوع رکھنے والوں پر نہیں، جنہیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تشریح کلمات: استعین، عین واو نون، استعانت مدد لینا، الصبر صاد بے رے، مشقت کے باوجود باز رہنا، شرعی اصطلاح میں اپنے نفس کو عقل اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق قابو میں رکھنا۔ خشوع خ شین عین، فروتنی عاجزی، اکثر کے نزدیک بیرونی اعضاء و جوارح کی فروتنی خشوع کہلاتی ہے۔ یاد رہے کہ خشوع جب دل میں ہوگا تو اعضاء ظاہری میں ضرور نمایاں ہوگا۔ یظنون ظا نون نون، ظن گمان، یعنی کسی خبر کے مثبت اور منفی پہلوؤں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا جبکہ دوسری طرف کا احتمال باقی ہو۔ اگر دوسری طرف کا احتمال باقی نہ رہے تو اسے علم اور یقین کہتے ہیں۔ یہ لفظ بھی یقین کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، سورہ قیامت کی آیت نمبر 28 ترجمہ، اور وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی جدائی کا لمحہ آ گیا ہے۔ رجوع را جیم عین، اپنی سابقہ حالت کی طرف پلٹنا۔ تفسیر آیات: استعانت کے حکم سے 2 تصور سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، انسان ہمیشہ دشمن کے حملے کی زد میں ہے۔ نمبر 2، انسان بذات خود کمزور اور ناتواں ہے۔ صبر عاجزی اور بے بسی نہیں بلکہ مشکلات اور شدائد کا مقابلہ کرنے کی ایک معنوی اور روحانی طاقت کا نام ہے۔ اسلام روزے اور دوسرے احکام کے ذریعے صبر کی تربیت دیتا ہے۔ بعض مفسرین نے صبر سے مراد روزہ لیا ہے، لیکن صبر صرف روزے میں منحصر نہیں بلکہ روزہ تو صبر کے مصادیق میں سے ایک مصداق اور اس کی تربیتی مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ علل اور اسباب کی دنیا میں انسان کو گوناگوں حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے اور کبھی ناکامی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ چنانچہ فطری طور پر کامیابی کے وقت خوش اور ناکامی کی صورت میں غمگین ہوتا ہے، لیکن اگر انسان مضبوط شخصیت کا مالک ہو تو وہ خوشی کی حالت میں آپے سے باہر نہیں ہوتا اور ناکامی کی حالت میں بدحواس نہیں ہوتا۔ قرآن اس قسم کی مضبوط اور آہنی شخصیت کی اس طرح مدح سرائی کرتا ہے: لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، سورہ حدید کی آیت نمبر 23۔
تاکہ جو چیز تم لوگوں کے ہاتھوں سے چلی جائے اس پر تم رنجیدہ نہ ہو، اور جو چیز تم لوگوں کو عطا ہو اس پر اترایا نہ کرو۔ شخصیات کو فقیری اور امیری، تنگ دستی اور خوشحالی، مرض اور صحت، محبت اور عداوت کے متضاد آئینوں میں ہی پہچانا جاتا ہے۔ مدتوں سے بچھڑے ہوئے محبوب سے وصال ہوتا ہے تو زندگی جنت نعیم بن جاتی ہے، اور فراق کی صورت میں عذاب جہنم۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے 23 تک بیان ہو رہی ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ۔ انسان یقیناً کم حوصلہ خلق ہوا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، سوائے نماز گزاروں کے جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گردش روزگار نمازی کی مضبوط اور آہنی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ نماز انسان کو اس سے لامحدود طاقت سے وابستہ کر دیتی ہے جو تمام طاقتوں کے سرچشمہ ہے۔ انسان نمازی بن جانے کے بعد چٹان کی طرح مضبوط اور سمندر کی طرح بے قرار ہو جاتا ہے۔ خدا اپنے حبیب کو نماز ہی کے ذریعے آنے والے مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 سے 5۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کو اٹھا کیجیے مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجیے یا اس پر کچھ بڑھا دیجیے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے، ان قریب آپ پر ہم ایک بھاری حکم کا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ رات کی نمازوں اور تلاوت قرآن کے ذریعے رسالت کے بار گراں کو اٹھانے کی تیاری کا حکم ہے۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، خشوع نہ رکھنے والوں، ذوق عبادت نہ رکھنے والوں اور دل سے عبادت بجا نہ لانے والوں پر یہ نماز بار گراں ہے، جبکہ خشوع رکھنے والے نماز سے جو لذت اور سکون قلب حاصل کرتے ہیں وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے۔ بعض روایات کے مطابق خاشعین سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ المیزان جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 153 کا ریفرنس۔ لفظ عمومیت رکھتا ہے، اور اگرچہ تمام خاشعین کو اصولاً شامل ہے، تاہم اس کے مصداق کے اولین افراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ لفظ اگرچہ عمومیت رکھتا ہے لیکن اس لفظ کو محمد و علی علیہ السلام کی طرف کوئی حقیقی مصداق میسر نہیں ہوا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں ظن سے مراد یقین ہے، اگرچہ رب کی ملاقات کا گمان بھی باعث خشوع ہوتا ہے، لیکن اگر یقین حاصل ہو تو یہ خشوع بطریق اولا دو چند ہوگا۔ ہیڈنگ احادیث۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم میں موجود یظنون کی وضاحت میں امام علی علیہ السلام سے مروی ہے، انہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہوتا ہے۔ المیزان جلد 1 صفحہ 153، اور اس کے علاوہ تفسیر العیاشی جلد 1 صفحہ 44، بحار الانوار جلد 7 صفحہ 42، باب نمبر 3 اثبات الحشر و کیفیت و کفرہ۔ کافی میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو اٹھ کر نماز پڑھ لیتے اور اس آیت یعنی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی تلاوت کرتے۔ اصول کافی جلد 3 صفحہ 480۔
ملا یحذر الفقی میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صبر سے مراد روزہ ہے۔ جب کسی آدمی پر برا وقت آ جائے تو وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ۔ حوالہ سابق جلد 4 صفحہ 63 یعنی اصول کافی۔ ہیڈنگ اہم نکات۔ نمبر 1، عاجزی کا نام صبر نہیں بلکہ مشکلات اور شدائد کا مقابلہ کرنے کی معنوی اور روحانی طاقت کا نام صبر ہے۔ نمبر 2، مشکلات کے موقع پر صبر اور نماز سے مدد لینی چاہیے۔ نمبر 3، نماز انسان کو اللہ کی لامحدود طاقت سے وابستہ کر دیتی ہے۔ نمبر 4، استعانت کے حکم سے انسان کی ناتوانی کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 5، مشکلات اور شدائد میں انسانی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ تحقیق مزید الکافی جلد 3 صفحہ 480، جلد 4 صفحہ 63، الفقی جلد 3 صفحہ 76، الوسائل جلد 8 صفحہ 138۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی، اور اس دن سے بچنے کی فکر کرو جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تشریح کلمات۔ شفاعتن، شین فے عین، سفارش۔ یہ کلمہ شفیع یا شفا سے مشتق ہے جس کے معنی ہے جفت ضمیمہ جوڑنا۔ جب کوئی شخص کسی کی سفارش کرتا ہے تو اپنی آبرو اور وقار کو اس کے ساتھ ضمیمہ کرتا ہے، اسی لیے سفارش کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ عدل، عدل، عین دال لام، برابری، انصاف کے لیے بھی عدل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ انصاف تب محقق ہو سکتا ہے جب سب کو برابر حق مل جائے۔ او عدل ذالک صیامہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 95۔ نیز یہ لفظ معاوضے اور فدیے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے کیونکہ معاوضہ یا فدیہ بھی اس چیز کی برابری سمجھا جاتا ہے جس کے لیے وہ دیا جا رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ بالعدل قامت السماوات والارض، اوالی الاعلیٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 102، یعنی تکوینی اور فطری توازن سے آسمانوں اور زمین کا نظام قائم ہے۔ ہیڈنگ تفسیر آیات۔ یومن سے مراد روز قیامت ہے جس دن تمام وسائل منقطع ہو جائیں گے اور کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، چنانچہ ارشاد ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ لوگوں، اپنے پروردگار کے غضب سے بچو اور اس دن کا خوف کرو جس دن نہ باپ بیٹے کے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33۔ آیت کے حصے میں یہودیوں کے ایک نظریے کی تردید کی گئی ہے جس کے مطابق وہ دوسروں کے اعمال حسنہ کی وجہ سے اپنی بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ مولانا دریابادی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لا تجزی نفس عن نفس سے اس اسرائیلی عقیدے کی تردید مقصود ہے جو آج تک جیوش انسائکلوپیڈیا میں ان الفاظ میں چلا رہا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اسلاف کے اعمال حسنہ کی بنا پر بخش دیے جائیں گے۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اس جملے میں یہودیوں کے ایک اور عقیدے کی تردید ہے جس کے مطابق وہ اپنے اسلاف کی شفاعت پر یقین رکھتے ہیں، البتہ عمل اور ایمان کی بنا پر نہیں بلکہ نسب اور نسل کی بنیاد پر۔ چنانچہ خداوند عالم نے فرمایا کہ اس کی شفاعت قبول نہ ہوگی۔ ایک اور جگہ کفار کے بارے میں ارشاد قدرت ہے کہ فما
تنفعهم شفاعت الشافعین، اب سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 48۔ ان آیات سے شفاعت کی نفی نہیں ہوتی بلکہ شفاعت کے وجود کا اندیہ ملتا ہے، البتہ یہودیوں اور کافروں کے لیے کسی قسم کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ ولا یؤخذ منها عدل، آیت کے اس حصے میں بھی یہودیوں کے ایک عقیدے کو روکا گیا ہے جو عقیدہ کفارہ کہلاتا ہے۔ یہ نظریہ مسیحیوں کے ہاں کچھ زیادہ ہی رائج ہو گیا کہ گناہ کیے جاؤ اور کفارہ دے کر انہیں بخشواؤ۔ خدا فرماتا ہے کسی کو کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، نیز یوم لا ینفع مال ولا بنون، سورہ شعراء کی آیت نمبر 88، کہ اس روز نہ مال کچھ فائدہ دے گا اور نہ اولاد۔ بنی اسرائیل کو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بڑا ناز تھا۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ان جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی نجات یقینی ہے اور ان بزرگوں کی سفارش سے ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہیڈنگ مسئلہ شفاعت، متعدد قرآنی آیات میں مسئلہ شفاعت کو بیان کیا گیا ہے جنہیں باہم مربوط کرنے سے ایک جامع دستور اور واضح روش سامنے آتی ہے۔ شفاعت صرف اللہ سے مخصوص ہے۔ بعض آیات سے یہ بات واضح ہے کہ شفاعت صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مخصوص ہے اور شفاعت کرنا بنیادی طور پر اسی کا کام ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 44۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ شفاعت کرنے والا۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4۔ ہیڈنگ غیر اللہ کی شفاعت، متعدد آیات میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ غیر اللہ کو بھی شفاعت کا خدا داد حق حاصل ہے، البتہ یہ حق ذاتی اور استقلالی نہیں بلکہ اذن خدا سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109۔ ترجمہ، اس روز شفاعت کسی کو فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سورہ مریم کی آیت نمبر 87۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہو۔ ہیڈنگ شفاعت کی حقیقت، شفاعت کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، انسان مادی اور غیر مادی کمال پر فائز ہونے کا خواہاں ہو لیکن اس کے پاس کافی وسائل یا لیاقت و صلاحیت موجود نہ ہو، مثلاً اس نے اپنے آقا کے احکام کی کماحقہ تعمیل تو نہیں کی جس کی وجہ سے وہ کمال حاصل کر سکتا، البتہ وہ شفاعت کا سہارا لے کر اس مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، آقا کے احکام کی نافرمانی کی صورت میں اگر کوئی شخص عذاب کا مستحق قرار پائے تو وہ کسی شخصیت کی سفارش یا شفاعت کا سہارا لے گا تاکہ اس سے یہ عذاب ٹل جائے۔ البتہ دونوں صورتوں میں شفاعت اس وقت مؤثر ہوگی جب مذکورہ شخص شفاعت کی اہلیت رکھتا ہو، کیونکہ شفاعت ہر جگہ مؤثر نہیں ہوا کرتی۔ المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 میں ہے کہ شفاعت مستقل سبب نہیں ہے بلکہ تکمیل سبب کے لیے ہوتی ہے۔ بنا برائیں کسی اہم علمی عہدے کے لیے ایک جاہل ان پڑھ کی سفارش کسی طرح بھی معقول نہیں۔ ایک سرکش کافر کے بارے میں مولا کے سامنے شفاعت اور سفارش کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ہیڈنگ قابل شفاعت کون؟ سابقہ بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر شخص کی سفارش اور شفاعت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن نے ایک معیار مقرر کیا ہے جس کے بغیر کوئی بھی شفاعت سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ قرآنی آیات کی روح سے شفاعت کے لیے دو باتیں سامنے آئی ہیں۔ نمبر 1، شفاعت کے قابل وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پسندیدہ دین پر قائم ہوں، چنانچہ ارشاد الہی ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28، اور وہ فقط ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے۔ نیز فرمایا کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109۔
9۔ ترجمہ، اس روز شفاعت کسی کو فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے۔ نمبر 2، دین خدا پر قائم لوگ اپنے گناہ کبیرہ کے ساتھ وارد حشر ہوئے ہوں، کیونکہ گناہ صغیرہ تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں بخش دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، سورہ نساء آیت نمبر 31۔ ترجمہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہوں، لہٰذا شفاعت ان لوگوں کی ہوگی جو دین حق پر قائم ہوں اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہوں اور توبہ وغیرہ کے ذریعے بخشے نہ گئے ہوں۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کے لیے مزید شرائط بیان کی ہیں جنہیں شفاعت مل سکتی ہے۔ نمبر 1، عہد۔ شفاعت قبول کرنے کی شرط میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہو۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سورہ مریم آیت نمبر 87۔ نمبر 2، پسند۔ دوسری شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں شفاعت کو پسند کرے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109۔ نمبر 3، خوف خدا۔ تیسری شرط خوف خدا ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ فقط ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ کی ہیبت سے ہراساں رہتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28۔ ہیڈنگ ہے شفیع کون؟ نمبر 1، دنیا میں۔ اس کی سب ہیڈنگ ہے الف، توبہ۔ دنیا میں گناہوں سے پاک ہونے کے لیے توبہ ایک وسیلہ اور شفیع ہے۔ توبہ کے ذریعے گناہ ہوں یا صغیرہ، توبہ کے ذریعے کبیرہ ہوں یا صغیرہ، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سے 54 تک، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم، کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے، اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ انعام آیت نمبر 54۔ ترجمہ، اور جب آپ کے پاس ہماری آیات پر ایمان لانے والے لوگ آ جائیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ سلام علیکم، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ تم میں سے جو نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے پھر راہ راست پر چلے تو میں اسے خوب بخشنے والا ہوں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 153۔ ترجمہ، اور جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو اس توبہ کے بعد
آپ کا رب یقیناً بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بے یعنی یہ سب ہیڈنگ جو تھی، جس میں پہلی دنیا میں کی جو سب ہیڈنگ پہلی تھی توبہ، دوسری ہیڈنگ ہے نیکی۔ نیکیاں بجا لانے سے گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں بے شک برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ جیم ایمان، ایمان بھی دنیا میں وسیلہ شفاعت ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ریفرنس ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 9۔ ترجمہ، اللہ نے ایمان والوں اور نیک عمل بجا لانے والوں سے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اور جو نیکی ان الحسنات والی آیت تھی، اس کا ریفرنس ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 114۔ دال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقینی طور پر شفاعت دارین کے لیے وسیلہ ہے۔ دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے لیے استغفار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64۔ ہے ملائکہ، ملائکہ بھی ایمان والوں کی مغفرت کے لیے بطور شفیع دعا کرتے ہیں۔ اس کے لیے ریفرنس ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 7۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، سورہ شورى کی آیت نمبر 5۔ ترجمہ، اور فرشتے اپنے پروردگار کی ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے استغفار چاہتے ہیں۔ واو مومنین، مومنین کی دعا سے بھی گناہ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ارشاد الہی ہے، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10۔ اگلا پوائنٹ ہے، یعنی پہلا پوائنٹ تھا دنیا میں، دوسرا پوائنٹ ہے آخرت میں۔ لفظ شفاعت بروز محشر ہونے والی سفارش کے لیے استعمال ہوا ہے۔ متعدد قرآنی آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حشر کے دن درج ذیل ہستیوں کی شفاعت قابل قبول ہوگی۔ نمبر 1 انبیاء علیہم السلام، نمبر 2 ائمہ طاہرین علیہم السلام، نمبر 3 ملائکہ اور نمبر 4 شہداء۔ ہیڈنگ عقیدہ و شفاعت پر اعتراض۔ عقیدہ شفاعت پر اعتراض۔ شفاعت کا عقیدہ ارتکاب گناہ کا باعث بنتا ہے اور احساس ذمہ داری کو ختم کرتا ہے۔ جواب، اولاً یہ اعتراض اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش اور رحیمیت پر بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ ارشاد قدرت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ صرف شرک سے درگزر نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 116۔ ثانیاً، یعنی دوسرا پوائنٹ ہے کہ عقیدہ شفاعت صرف اس صورت میں گناہ اور لاپرواہی کا سبب بن سکتا ہے جب گناہ اور گناہ گار کے بارے میں کوئی شرط نہ ہو۔ مثلاً اگر کہا جائے کہ فلاں قوم کی سفارش بلا شرط ہوگی یا فلاں گناہ کے بارے میں بلا شرط سفارش ہوگی تو اس صورت میں وہ قوم ارتکاب گناہ کی جسارت کرے گی، لیکن اگر گناہ اور گناہ گار کا تعین بھی نہ ہو اور شفاعت کا مستحق بننے کی شرائط بھی مقرر ہوں تو انسان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ وہ شفاعت کا مستحق بنے گا بھی یا نہیں، یا شفاعت کی شرائط میں اس میں پائی جاتی بھی ہیں کہ نہیں۔ اس کا مثبت نتیجہ یہ ہے کہ انسان
یا قنوطیت میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ خوف اور رجا کے درمیان محتاط رہتا ہے، اور نا امیدی کی شکار نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ضمیر بیدار اور متحرک رہتا ہے۔ ہیڈنگ احادیث شفاعت۔ درج ذیل احادیث شفاعت پر دلالت کرتی ہیں۔ تفسیر فرات میں ہے کہ محمد بن قاسم بن عبید نے حرب ابن شریح بصری سے نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت محمد ابن علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ کتاب خدا میں کون سی آیت سب سے زیادہ امید بخش ہے؟ فرمایا تمہارے لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہمارے ہاں لوگ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کو سب سے زیادہ امید بخش قرار سمجھتے ہیں۔ فرمایا لیکن ہم اہل بیت یہ نہیں کہتے۔ میں نے عرض کی پس آپ علیہ السلام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہمارے نزدیک یہ آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ قسم بخدا یہ شفاعت ہے، قسم بخدا یہ شفاعت ہے، قسم بخدا یہ شفاعت ہے۔ ریفرنس المیزان جلد 1 صفحہ 176، تفسیر فرات الکوفی صفحہ 571، بحار الانوار جلد 8 صفحہ 57، باب نمبر 21، حدیث نمبر 72۔ اگلی حدیث ہے تفسیر قمی میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا انبیاء اور مرسلین میں سے کوئی بھی قیامت کے دن اذن خدا سے شفاعت نہیں کر سکتا سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ آپ کو قیامت کے دن سے پہلے اجازت دی گئی ہے۔ شفاعت کا حق آپ کو، پھر آپ کی اولاد میں سے ائمہ کو، اس کے بعد انبیاء کو حاصل ہے۔ ریفرنس ہے تفسیر القمی جلد نمبر 2 صفحہ 201، المیزان جلد نمبر 1 صفحہ 179، یوم القیامہ کے بغیر۔ اگلی حدیث ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے افراد اللہ سے سفارش کرتے ہیں، ان کی سفارش قبول ہو جاتی ہے، انبیاء، پھر علماء، پھر شہداء۔ ریفرنس المیزان جلد نمبر 1 صفحہ 179، بحار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 34، باب 21 الشفاء حدیث نمبر 2۔ اگلی حدیث ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے حوض پر ایمان نہیں رکھے گا اللہ اسے میرے حوض تک نہیں پہنچنے دے گا، اور جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھے گا اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ میری شفاعت تو امت کے گناہ کبیرہ کے مرتکب افراد کے لیے ہے۔ ریفرنس المیزان جلد 1 صفحہ 174۔ اگلی حدیث ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ سے بے نیاز ہو، خواہ وہ مقرب فرشتہ ہو یا نبی مرسل یا کوئی اس سے کمتر۔ اگر کوئی شخص شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے فائدہ حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی خوشنودی طلب کرے۔ ریفرنس ہے اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ 11، کتاب الروضہ۔ ان کے علاوہ ائمہ طاہرین علیہم السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت کے بارے میں کثیر احادیث موجود ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، شفاعت کی نعمت سے فقط مسلمان ہی بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، دنیا سے بخشش کے ذرائع توبہ، نیکی، ایمان، نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ، مومنین کے استغفار ہے، جبکہ آخرت میں بخشش کا ذریعہ فقط رسول، ائمہ، ملائکہ، شہداء کی شفاعت ہے۔ نمبر 3، شفاعت ایک کائناتی نظام کا ایک اہم حصہ ہے، نہ کہ جانبداری اور نسلی امتیاز۔ نمبر 4، حصول شفاعت کے لیے مخصوص شرائط اور اہلیت کی موجودگی ضروری ہے۔ نمبر 5، نظریہ شفاعت انسان کو نا امیدی اور یاس سے نجات دلاتا ہے اور اس میں قوت عمل پیدا کرتا ہے۔ نمبر 6، بعض مقررہ شرائط کے تحت شفاعت کرنے والے ہستی کو سفارش کے نتیجے میں گناہوں کی بخشش اور کامل ترین مقام پر رسائی کا نام شفاعت ہے۔ تحقیق مزید الامالی الصدوق مجلس 12 صفحہ 50، بحار الانوار جلد 8 صفحہ
58. تفسیر العیاشی جلد 2 صفحہ 314. الخصال جلد 1 صفحہ 63 اور جلد 2 صفحہ 624. متشابہ القرآن جلد 2 صفحہ 119. الکافی جلد 8 صفحہ 11. عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.